هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحافظ الإيمان والعمل ويخبر من وراءهم. باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس کو اس بات کی ترغیب دینا کہ وہ ایمان اور علم کو حفظ کریں. وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں انہیں جا کر کے بتائیں. وقال مالک بن الحویرث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ اور انہیں سکھاؤ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا ہے کتاب العلم میں کہ جو علم حاصل کرنا چاہیے اسے صرف اپنے پاس محفوظ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس علم کی نشر اور اشاعت کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ آپ جو بھی علم سیکھیں اسے اپنے گھر والوں کو جا کر کے سکھائیں. اور حدیث ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابی جمرة قال كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس. شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ نے کہا کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ من الوفد او من القوم یہ کون سا وفد ہے یا کون سے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ربیعہ ہم ربیہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ ان لوگوں کو یا اس وفد کو خوش آمدید ہو نہ کوئی رسوائی ہے اور نہ کوئی پریشانی. قالوا انہوں نے کہا کہ انا ناتیک من شقۃ بعیدہ ہم آپ کے پاس بڑے دور کے فاصلے سے آئے ہیں. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرٍ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا یہ قبیلہ مضر رکاوٹ ہے. لَا نَسْتَطِيعُ أَن نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ ہم آپ کے پاس کسی حرمت والے مہینے کے علاوہ نہیں آ سکتے. فَمُرْنَا تو ہمیں حکم دیجئے بِأَمْرٍ کچھ کاموں کا نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ہم ان کاموں کی خبر دیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں. ندخل بہ الجنہ تاکہ ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں. فامرہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا. ونہاہم عن 4 اور 4 چیزوں سے منع کیا. انہیں حکم دیا کہ ایمان کا اللہ عز و جل پر جو اکیلا ہے. قال هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. قالوا انہوں نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
و اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ زکوٰۃ کو ادا کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، وتعط الخمس من المغنم اور مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا، ونہاہم عن الدباء والحنتم والمزفت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا، حنتم اور مزفت سے انہیں منع کیا۔ یہ کدو کے برتن اور سبز مٹکے اور روغنی برتن، ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ نقیر کی جگہ بسا اوقات آپ نے مقیر کا تذکرہ کیا، یعنی لکڑی کھود کر بنایا ہوا جو برتن ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگرچہ یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے اور وہاں اس بات کی وضاحت بھی کی گئی تھی کہ یہ جو 4 برتن ہیں، ان برتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ ان کا منہ کھلا ہوتا ہے اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ جو چیزیں اندر رکھی جائیں وہ یا تو شراب بن جائیں یا ان کا ذائقہ ایسے تبدیل ہو جائے کہ وہ کھانے کے قابل نہ رہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہی برتن تھے اور انہی برتنوں سے شراب بنائی جاتی تھی۔ تو شراب سے چونکہ منع کیا اور ہر وہ چیز جو شراب کی طرف لے کر کے جاتی ہے اس سے بھی منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں 4 چیزوں کا حکم دے دیا اور اس وفد کو 4 کاموں سے منع کر دیا، پھر کہا کہ ان باتوں کو یاد رکھو، وَاخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ اور ان باتوں کی ان لوگوں کو جا کے خبر بھی دو جو تمہارے پیچھے ہیں۔ تو امام بخاری نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو آپ روایت سنتے ہیں یا جو آپ مسئلہ سنتے ہیں یا کسی بھی چیز کا آپ کے علم میں کوئی نئی چیز آپ کے پاس آتی ہے تو اسے صرف اپنے پاس محفوظ کر لینا یا کاپی پہ لکھ لینا یا اپنے دل اور دماغ میں اس کو نقش کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کے جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، انہیں بھی یہ باتیں جا کر کے بتانی چاہیے اور یہ ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آپ مجھ سے اگر سیکھ لیتے ہیں تو اسے آگے پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ صرف عالم اور خطیب اور امام کی ذمہ داری نہیں ہوتی، جو آپ سیکھتے ہیں وہ ہم سب کی مجموعی طور پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم وہ اس کی آگے تبلیغ کریں۔ یہ دین کا مزاج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہر اس بندے کی ذمہ داری ہے، چونکہ نبی موجود نہیں ہے اور نبی کے بعد جو اہل علم ہوتے ہیں، اور اہل علم وہی ہوتا ہے جسے کسی بھی مسئلے کا علم ہو جائے، وہ اس مسئلے کے بارے میں عالم ہے، لہذا اسے اس مسئلے کو آگے پہنچانا یہ اس کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔